أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة النساء آیت نمبر 176. سورۃ النساء کی آخری آیت ہے اور اس کو کہتے ہیں آیت کلالہ، اس لیے کہ اس آیت میں کلالہ کا تذکرہ ہے، کلالہ کی میراث کا تذکرہ ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. سورۃ النساء کے شروع میں بھی میراث کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے اور سورۃ النساء کا اختتام بھی میراث ہی کے مسئلے پر ہو رہا ہے. سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ خدا تعالیٰ نے تم سب کو پیدا فرمایا، وہ خالق ہے. اس نے ایک انسان سے یعنی آدم علیہ السلام سے تم سب کی تخلیق فرمائی، تم سب کو پیدا کیا. تو قدرت کا بیان اور سورۃ النساء کا اختتام وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفت پر ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک سوال کا ذکر ہے. گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا کہ اہل کتاب نے بھی آپ سے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، لیکن اہل کتاب کے سوالات وہ سوالات نہیں تھے، وہ اعتراضات تھے. وہ سوالات نہیں تھے، وہ بیجا مطالبات تھے. وہ سوالات نہیں تھے کہ اپنے لیے کچھ تسلی کا سامان کریں یا اپنے علم میں اضافہ کریں یا ان کو اس سے کوئی نفع ہو. نہیں، یہ نیت ان کی نہیں تھی. اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو سوال کرتے تھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما دے، عمل عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین عطا فرما دے. اس آیت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گیا اور بے ہوشی کے عالم میں تھا، بے ہوش ہوا پڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ پیدل تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے کوئی 1 میل کے قریب دور تھا یا اس سے بھی کچھ زیادہ، جبل صلع کے قریب تھا۔ ان کا قبیلہ تھا بنو حرام، اور یہ قبیلہ جبل صلع کے دائیں بائیں آباد تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں غزوہ خندق کے موقع پر دعوت ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، گوشت پکایا اور چند کلو آٹا تھا، اس کی روٹیاں بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کی کہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گھر میں تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرما دیا، جتنے کام کرنے والے ہیں، خندق کھودنے والے ہیں، کام روک دو، جابر کے ہاں آج تمہاری دعوت ہے۔ اب وہ 2000 تھے، وہ 2500 تھے، وہ 3000 تھے، وہ واللہ عالم ان کی تعداد کیا ہے، کم و بیش۔ ان سب نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ کھانا بچ بھی گیا۔ 3-4 کلو آٹا تھا، 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے ذبح کیا گیا، سالن بنایا، 2500-3000 افراد نے کھانا کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر وہی جبل صلع کے قریب تھا، اور جس جگہ پر ان کا گھر تھا آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد بنو حرام، چونکہ یہ قبیلہ مسجد بنو حرام انہی قبیلے کی نسبت سے مسجد کا نام ہے۔ اور اس مسجد کے ساتھ ایک خالی جگہ ہے، اس کے ساتھ ایک اونچی دیوار ہے، وہاں پر محلے والوں نے ایک بڑی ساری دیگ کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث کے وہ الفاظ بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جابر رضی اللہ عنہ نے دیگ پکا کر خندق کے مجاہدین کی دعوت کی تھی، مسجد بنو حرام، اور اس جگہ کا نام ہے شعب بنو حرام۔ ابھی بھی سفر عمرہ میں اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، ابھی بھی میں گیا تھا کئی بار الحمدللہ مسجد بنو حرام کی زیارت کے لیے جانا ہوا، اس لیے کہ اس جگہ پر ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک بار نہیں کئی بار تشریف لے گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھا، حضرت میری عیادت کے لیے تشریف لائے، چونکہ میں بے ہوش پڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو والا پانی میرے اوپر ڈالا، بس جو ہی میرے اوپر ڈالا تو میری بے ہوشی ختم ہو گئی اور مجھے افاقہ ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بعد میں ان کی اولاد ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی ہے، کوئی 90 سال کے قریب، 90 92 95 اس طرح کے قریب عمر پائی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اب خود اندازہ لگائیں، ایک لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ تو اس وقت ان کی اولاد نہیں تھی، تو چونکہ شدید بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، بس یہی سمجھ رہے تھے کہ اب میرے آخری دن ہے، اب میرے آخری ایام ہے، اب میرا آخری وقت ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے والدین بھی نہیں ہیں، تو میری جو میراث ہے
میرا جو ترکہ ہے وہ صرف میری بہنیں ہیں، ان میں کیسے تقسیم ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ کلالہ کے وارثوں کو میراث کیسے ملے گی۔ اب کلالہ کے معنی کیا ہیں؟ کلالہ کے جو مشہور معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شخص مرد ہو یا عورت جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ طالب علم سمجھتے ہیں کہ اصول اور فروع کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں اس کا باپ بھی نہ ہو، اس کا دادا بھی نہ ہو، پر دادا بھی نہ ہو اوپر، اور فروع اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بھی نہ ہو، پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی یہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ صرف اس کی بہنیں ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے چچا ہوں، چچا زاد بھائی ہوں وغیرہ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں کلالہ کی میراث کا حکم بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بہنیں ہیں تو اگر ایک بہن ہے اس کو آدھا حصہ ملے گا ترکہ میں سے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو ترکہ کا 2/3 2/3 وہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں۔ اور اگر بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو یہ ترکہ ان کے درمیان ایسے تقسیم ہوگا کہ بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ یہ کلالہ کی میراث تقسیم اس کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں آیت کلالہ۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ کلالہ کا جو مشہور معنی ہے وہ یہی ہے، جس کے اصول فروع نہ ہوں، باپ دادا پردادا بیٹا پوتا پڑپوتا نہ ہوں۔ کلالہ کے اور مفہوم بھی ہیں اور معنی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور میں کلالہ کی پوری تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا، سود کی پوری تشریح اور پورے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا، کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ کے اور بھی کئی مفہوم ہیں، لیکن مشہور مفہوم اور اس کا مشہور مطلب وہی ہے جو ابھی ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دی، فرمایا نہیں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ انہیں تسلی دی اور ان کی عمر درازی کے لیے دعا بھی کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کی دعا کی برکت سے جابر رضی اللہ عنہ نے لمبی زندگی پائی۔ انہوں نے بعد میں کئی شادیاں کی اور ان کے کئی بچے ہوئے، بیٹے بیٹیاں وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے عبداللہ، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے بہت ساری روایات مروی ہیں، 500 یا اس سے زیادہ ان سے روایات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ تو یہ ہے آیت کلالہ، اور اس کو آیت الصیف بھی کہا جاتا ہے۔ صیف کہتے ہیں گرمی۔ تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کے مسئلے یا میراث کے بارے میں کچھ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کے لیے آیت السیف کافی ہے، اس کا مطالعہ کرو، اس کو دیکھو۔ اور آیت السیف سے مراد یہی ہے۔ سیف کہتے ہیں گرمی کو، اور آیت کا مطلب یہ ہوا آیت السیف کا کہ وہ آیت جو گرمی کے موسم میں نازل ہو۔ طلبہ کرام اس نقطے کو سمجھیں کہ بعض مفسرین نے موسم کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کی تقسیم کی ہے۔ سورت سور شتائی
اور سور سیفی یا آیات شتائی یا آیات سیفی، وہ آیتیں جو سردی کے موسم میں نازل ہوئیں اور وہ آیتیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیتوں کی تقسیم ہے مکی اور مدنی، یہ مشہور تقسیم ہے۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مکی مدنی۔ تو اسی طرح یہ صیفی اور شتائی، گرمی اور سردی کی آیت، تو آپ کے لیے کافی ہے آیت الصیف۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخری آیات میں سے ہے، یعنی جو آخر میں آیتیں نازل ہوئیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے آخری آیات کی ترتیب کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، جو انشاءاللہ اگلی سورت آ رہی ہے مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن اس دنیا میں زندہ رہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اس آیت کے 50 دن بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی وہ آیت نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس آیت کے بعد 35 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ پھر سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس آیت کے بعد 21 دن تک، اور ایک قول کے مطابق 7 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات رہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تشریف لاتے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم وحی کی شکل میں پھر نازل نہیں ہوا۔ وہ آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آیت کلالہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی سورۃ النساء الحمدللہ آج مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ یستفتونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں حکم بتاتے ہیں کلالہ کے بارے میں، کلالہ کا حکم اللہ تمہیں بتاتے ہیں۔ ان امرؤ، اگر کوئی آدمی مرد مر گیا، ہلاکا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی اولاد نہیں، اور اسی طرح اس کے والد وہ بھی نہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک ہی بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو بہن کو آدھا ملے گا جو بھائی نے ترکہ چھوڑا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اسی طرح یہ بھائی بھی اپنی اس بہن کا وارث بنے گا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو بہنوں کو 2/3 ملے گا ترکہ میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی مرد عورتیں دونوں ہوں، یعنی بہن بھائی سب ہوں،
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی کا، مرد کا حصہ بہنوں سے، عورتوں سے ڈبل ہے، یعنی دگنا ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان تضلوا میں لا یہاں مقدر ہے، ای اللہ تضلوا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔